اس نے ایک سوال کیا، کسی شخص کے غصے اور اس کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے اپنی باتوں کو منانے کے لیے کچھ اذکار کے ذریعے انہیں اپنے تابع کرنا صحیح ہے یا غلط، اور اس طرح کے عمل سے اس شخص پر اثر ہوتا ہے یا نہیں، واضح کیجیے. کسی نے اچھا سوال کیا. میں نے دیکھا بہت سی عورتوں کو، ایک خاتون تھے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کا منہ بند کر دیتے تھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ منہ بند کر دیتے لوگوں کی. وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا طریقہ تھا، اور اکثر یہ طریقہ شیعوں میں زیادہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ایسا داماد ہے سمجھا، ان کو داماد کا منہ بند کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ پنجتن 5 کا ایک تصویر ہوتی ہے، عموماً اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ. اس کے نیچے ایک ایسی تصویر بناتے تھے، ایک ایسا گول چہرہ، 2 آنکھیں، اس منہ، اور اس پہ اس کے منہ کے اوپر ایسا کراس، منہ بند کر دیا. بولے ایک تو ڈرائنگ گھٹیا ایک دم، اس پر خالی منہ پہ 2 ایسا، بولے منہ بند کر دیا. اور کچھ تو بھی پڑھ لیتے تھے. میں نے کہا اگر اتنی آسانی سے منہ بند ہوتا تو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں ان کی منہ بند کرو نا. تم پہلے لگاؤ بڑے بڑے یہ جو سرما جو مسلمان اسلام کے خلاف چلا رہے ہیں، چاہے پولیٹیشین ہو چاہے رہنما ہو کسی مذہب کے، ارے ان کے منہ پہ کیوں لگا رہے تم؟ تو تھوڑا سا ان کو فکر ہوئی کہ بات تو صحیح یار، ان کے منہ کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ بند کر کے بتاؤ ان کے واقع میں اتنی یہ کچھ منہ بند نہیں ہوتے ایسے اعمال سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیاطین ایسے اعمال کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا حرام اور کفر ہے. ایسا کرنا حرام اور کفر ہے. یاد رکھ لیجیے، ایسا عمل کسی کا منہ بند کرانا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کرنا، کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے ایسا کرنا، یہ عمل حرام اور کفر ہے. گو ہو سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، لیکن یہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک حرام اور ایک کفر کرنے کا جو ہے گناہ ملے گا. اور شعبدے باز اور جادوگروں کے تعلق سے شریعت نے اتنے سخت وعید دیکھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب فارس میں اپنی فوج کو بھیجا یہ تاکید کی کہ اگر طوائفیں ہوں تو توبہ کروانا، کیونکہ وہاں تو بہرحال شرعی حکومت ہو، طوائفیں ہوں تو توبہ کروا لینا، لیکن جادوگر ملے تو سر اڑا دینا، اس کو توبہ کا موقع نہ دینا. جادوگروں کو توبہ کا موقع بھی نہیں شریعت نے، معلوم آپ کو، ان کو موقع نہیں کہ بھائی توبہ کر لو معافی. طوائف کو تک موقع دیا شریعت نے کہ بھائی ان کو توبہ کروا لینا، جو جیل میں تھے قیدی ان سے توبہ کروا لینا، لیکن کہا اگر جادوگر مل جائے تو اس کا سر قلم کر دینا. اور یہ ایک صحابی کا بھی معاملہ رہا کہ آپ نے دیکھا ایک خلیفہ تھے جنہوں نے اس زمانے میں جو اپنے پاس ایک جادوگر کو پوسٹ دے رکھی تھی. وہ جادوگر ہر صبح کیا کر رات میں ایک شو دکھاتا، ایک انسان کی گردن کاٹتا، الگ کرتا اور جڑا دیتا. جب یہ صحابی رسول کو معلوم ہوا، یہ آخری صحابہ میں سے، ان کو پتا چلا تو یہ وہاں چلے گئے محل میں اور تلوار چھپا لی. جو ہی اس جادوگر نے اس آدمی کا سر الگ کیا اور جڑا دیا، اور اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو گیا، یہ صحابی اندر اترے، تلوار نکال کے اسی گردن مار دی اور کہا اب اس سے کہہ دو اپنی گردن جڑا لے. کیونکہ اس سے مسلمانوں کے عقیدے برباد ہو رہے تھے، اب کہاں جڑا سکیں گے؟ تو کہا بس سمجھ جاؤ اس کی حقیقت. بہرحال ان کو سزا دی گئی اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل رکھا. لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے جادوگر پکڑ کے مار دو، شرعی حکومت میں، یہ حکومت نہیں ہے شرعی، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو جادوگروں کو معافی بھی نہیں، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے ایسا اگر کوئی کام کرتا ہے کسی کا منہ بند کرانے، آواز بٹھانے، گواہی چھپانے، زمین مارنے، تو یہ عمل ہو تو سکتا ہے کہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، کلمات کا اثر ہے، یہ بات طے ہے شریعت میں، لیکن یہ کام کرنا حرام اور کفر ہے.